دوستو، دنیا کی اگر 3 پراسرار ترین چیزیں ٹاپ 3 مسٹریز کا جائزہ لیا جائے تو ان کے اندر سے ایک جادو، اسیب اور انسانی زندگی کے اوپر اس کے اثرات ہیں۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ سننے جا رہے ہیں جو کہ مستند ہے اور احادیث کی کتابوں کے اندر منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دمت الجنت قبیلے کی ایک عورت ان کے پاس آئی جو کہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور پریشانی سے رو رہی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا، لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو وہ مزید رونے لگی اور ادھر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تیرا کیا ماجرا ہے، تو کیوں اتنی پریشان ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ میرا شوہر کچھ عرصے سے لاپتہ ہے اور میں نے ہر حربہ آزما لیا لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا۔ آخر میں مجھے یہی سوچا کہ میں ایک جادوگرنی عورت جو کہ ہمارے قبیلے میں ہر معاملہ حل کرنے کے لیے مشہور تھی، میں اس کے پاس جاؤں۔ چنانچہ میں اس کے پاس چلی گئی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تیرا کام ہو جائے گا لیکن تجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا تجھ سے کہا جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ چنانچہ اسی رات کو وہ عورت 2 کالے کتے لے کے میرے دروازے کے اوپر آ گئی اور اس نے آ کے میرے دروازے پہ دستک دی۔ اس نے کہا ان میں سے ایک کتے کے اوپر سوار ہو جا اور جدھر یہ تجھے لے کے جاتے ہیں ان کے ساتھ چلی جا۔ چنانچہ میں ان میں سے ایک کتے کے اوپر سوار ہو گئی اور وہ ہوا کے اندر اڑنے لگا۔ کچھ دیر میں ہی وہ مجھے بابل شہر کے ایک جنگل کے اندر لے گیا جہاں پہ ایک کنواں اور ایک تندور تھا۔ میں نے کچھ دیر غور کر کے دیکھا تو 2 آدمی سر کے بل وہاں پہ کنویں کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں پہ کیا کرنے آئی ہے؟ میں نے سارا ماجرا بتایا اور میں نے کہا کہ میں جادو سیکھ کے اس کے ذریعے اپنے شوہر کو ڈھونڈوں گی۔ ان دونوں نے مجھے منع کیا کہ ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ہم کسی کو اتنی آسانی سے جادو نہیں سکھاتے جب تک وہ خود اس کے لیے تیار نہ ہو۔ چنانچہ ہم تجھے مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے شہر واپس چلی جا اور جادو نہ سیکھ۔ لیکن میں بضد تھی، چنانچہ انہوں نے میری ضد کو پورا کرنے کے لیے مجھے کہا کہ تجھے ہم ایک کام کہیں گے، اگر تو یہ کر سکی تو ٹھیک ہے، نہ کر سکی تو اسی وقت اپنے شہر واپس چلی جائے گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک تندور ہے، تو جا اور اس کے اندر جا کے پیشاب کر دے۔ میں اس تندور کے پاس گئی تو اس تندور کی ہیبت دیکھ کے میں گھبرا گئی۔ اتنا پراسرار تندور کہ میں نے کبھی بھی ایسا تندور اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ میری ہمت نہیں ہو سکی اور میں نے اس کے اندر پیشاب نہیں کیا، لیکن واپس آ کے میں نے ان سے جھوٹ بول دیا۔ جب انہوں نے دریافت کیا تو میں نے کہا ہاں میں پیشاب کر آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ تو نے کنویں کے اندر کیا دیکھا جب تو نے پیشاب کیا؟ تو میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، تو نے پیشاب نہیں کیا۔ چنانچہ دوسری دفعہ جاؤ اور اس میں پیشاب کر کے آ۔ میں نے یہی سارا معاملہ دوبارہ دہرایا اور مجھ سے دوبارہ بھی پیشاب کرنے کی ہمت نہیں بن پائی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کہا کہ تو اپنے شہر واپس چلی جا اور تیرے سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اب کی بار میں نے ہمت جٹا کے اس کنویں کے اندر پیشاب کر دیا۔ جیسے ہی میں نے پیشاب ختم کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار میرے جسم سے نکل کے آسمان کی طرف چلا گیا ہے اور وہ بلندیوں میں ایسا غائب ہوا ہے کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ سارا ماجرا آ کے ان 2 انسانوں کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں اب تو نے پیشاب کیا ہے اور تو سچ بولتی ہے، جا اب سے تو جو کہے گی جیسا کہے گی وہ ہوگا۔ انہوں نے مجھے آزمائش کے لیے ایک گیہوں کا دانہ دیا اور مجھے کہا کہ تو اس کے جو بھی کہے گی یہ اسی طرح کرے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو مٹی میں دبا کے کہا کہ اگ جا تو وہ اگ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ پک جا تو وہ پک گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنے سے روٹی بنا دے، چنانچہ اس نے اپنے سے روٹی بنا دی۔ یہ سب دیکھ کے میں گھبرا گئی، لیکن مجھے کچھ ندامت بھی فیل ہوئی۔ مجھے کچھ ندامت کا بھی اندازہ ہوا کہ میں نے یہ بالکل غلط کر لیا ہے اور میں تو شیطانی طاقتوں کے حصار میں آ چکی ہوں۔ چنانچہ میں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کے ان سارے اثرات کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے اس کو بتایا کہ اب تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن تو صحابہ کرام سے ضرور مشورہ کر سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں اس نے کہا کہ جب میں نے صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے
تو ان کی ساری زندگی خدمت کر اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر، نمازوں کی پابندی کر اور ذکر و اذکار کر، یہی اس چیز کا حل ہے۔ دوستو، اسلامی اسکرپچرز کے اندر، اسلامی لٹریچر میں یہ چیز موجود ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے جو کہ اسی دنیا پہ موجود ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ دوستو، مزید اس بارے میں ہم کوئی اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے، اس کی وجہ ہے کہ اللہ بہتر جانے کہ اس سارے معاملے کے اندر کیا پراسرار راز ہیں، لیکن اتنا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل مستند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پراسرار کہانیاں، پراسرار واقعات اور مستند احادیث کی کتابوں سے واقعات نکال کے لائیں، ریسرچ کر کے لائیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ اس کی ریت سے ہمیں پتہ لگے کہ آپ واقعی ایسا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔